اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ تو اہل تشیع کا ہے، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے اس غلط نظریے کو آپ حضرات بھی پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن کریم میں نہ ہو اس کو آپ کیسے کہیں گے یہ قرآن کے خلاف ہے؟ بعض باتیں ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، بعض باتیں ہیں جو احادیث میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے عقیدہ مہدی کا، قرآن کے خلاف ہے، تو مجھے قرآن کریم کی وہ آیت بتائیں جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہو کہ مہدی نہیں آئے گا، مہدی نہیں آئے گا، اور ہم کہتے ہیں مہدی آئے گا۔ پھر تو آپ کہیں قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں کہاں منع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اہل تشیع اہل سنت کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مہدی آ چکا ہے اور غار میں چھپ گیا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، اور وہ قرب قیامت غار سے باہر آئے گا۔ اصلی قرآن بھی اس کے پاس ہے، وہ لے کر آئے گا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مہدی آئے گا، مہدی قرب قیامت آئے گا۔ وہ کہتے ہیں آ چکا اور غار میں چھپا ہوا ہے، پیدا ہو چکا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ مہدی کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور وہ پیدا ہو چکا، جبکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مہدی کا تعلق جو ہے سیدنا حسن کی اولاد سے ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہاں اہل تشیع کی موافقت کی ہے؟ سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ لہٰذا اہل تشیع کی کوئی موافقت نہیں ہے، نہ ہی ضرورت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو احادیث نے واضح طور پر ہمیں بیان کیا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے لیے آپ خالی ابو داؤد کھول کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔